کریائے عشق رسول علیہ السلام ہے۔ آج صرف ایک ملک موجودہ صورتحال میں ایسا ہے، یعنی اس 15ویں صدی میں، کہ جس کا نام کلمہ اسلام کے ساتھ منسلک ہے اور جس کی ڈیفینیشن میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سعودی عرب کا مطلب کیا، تو اس کے جواب میں لا الہ الا اللہ کوئی نہیں کہے گا، لیکن کوئی کہے پاکستان کا مطلب کیا، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی وہ جو حجاز مقدس کا تقدس ہے یا وہاں سے جو دین چلا ہے، وہ تو یقیناً اسی سرزمین کی اولیت ہے اور اسی کا یہ اجالا ہے، اور وہاں ہی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت قائم ہوئی۔ مگر آج جو ممالک اپنی حدود و قیود کے لحاظ سے اپنے اپنے ناموں سے پہچانے جا رہے ہیں، تو سعودی عرب کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایران کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ ایران کا مطلب کیا۔ تو میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اس بات کا جواب کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس ملک کو ممتاز کرتا ہے۔ اور یہ نعرہ بنانے سے پہلے بنانے والوں نے لگایا کہ ہم اس مقصد کے لیے اسے بنا رہے ہیں۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کلمہ اسلام کا جو مفہوم ہے اس کے مطابق جس کا نظریہ ہے اس ملک میں ہم رہنے والے ہیں، اور اس ملک میں دین متین کی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ کرونا وائرس کا جب سے حملہ ہوا، اس وقت سے فہو یشفین مہم جو ہم نے شروع کی، بہت سے موضوعات لا عدوہ سے لے کر درمیان میں آئے، جس پر ہم نے اپنا نقطہ نظر فوری طور پر اللہ کے فضل و کرم سے واضح کیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ پیچھے کچھ ایسے عوامل ہیں کہ جنہوں نے ہماری آواز کو دبانا چاہا، اور جو غلط تشریحات مختلف نام نہاد سکالرز کر رہے تھے، وہ حکومت کی حمایت میں تھیں، اور حکومت یا ایسا کروا رہی تھی، اسے ہائی لائٹ کیا گیا، اور جو خیانتیں مبینہ پکڑی گئیں اس کو بھی روکا نہیں گیا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کلمہ حق بلند کیا، اور ہے عوام پوچھتے ہیں جب اس وقت، اور ہے، اور جب حکومت کہتی ہے کہ تم اپنی طرف سے بھی لوگوں سے اپیل کرو کہ وہ اب ان نکات پہ عمل کریں، اور حکمران تو کہتے ہیں اس سے خلاف ورزی گناہ ہے کہ یہ ایک اجماع ہو چکا ہے ان کا بقول صدر محترم۔ تو اب نماز جو ہے وہ بہت بڑی عبادت ہے، اور دن میں 5 مرتبہ ہے، ہر خاص و عام پہ ہے، اور ہر جگہ اللہ کے فضل سے ادا کی جاتی ہے۔ یعنی ابھی تک ایسے حالات نہیں آئے معاذ اللہ، اور نہ آئے کہ کوئی ایسا دیہات ہو جہاں کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا، یا کوئی ایسا شہر ہو۔ اللہ کے فضل سے گھر گھر میں، محلے محلے میں نماز پڑھی جاتی ہے، بلکہ ہر محلہ مسجد رکھتا ہے، یقیناً چھوٹا محلہ بھی، اور یہ امت المساجد ہے، اور مسجدیں اس کی آباد ہیں، جو اس کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو اب سب کو اس سلسلہ میں بڑی تشویش ہے، اور اس میں آگے صورتحال یہ ہے کہ آج کی پریس ریلیز میں بھی میں نے
وہ اپیل کی ہے حکمرانوں سے کہ 20 نکاتی ایجنڈا آ گیا، وہ مساجد کا جو گراؤ تھا یا تعاقب تھا نمازیوں کا، وہ اب اجازت مل گئی، چونکہ تعداد جو ہے اس پر کوئی پابندی نہیں رہی۔ اب اندر مسجد کے جو معاملہ ہے وہ مسلمانوں پر چھوڑ دو، وہ اپنی مرضی سے نماز پڑھیں، اب تم اپنی دیگر ڈیوٹیاں کرو، بہت سے کام ہیں، اب تمہارا یہ ڈیوٹی اپنی نہ سمجھو کہ ہم نے ان کو فاصلے فاصلے پہ کھڑا کرنا ہے اور یہ ہم نے ان سے پابندی کروانی ہے کہ یہ ضرور اس طرح کریں، بلکہ اپنی توجہ کسی دوسرے کام کی طرف کر لو اور یہ اللہ کے گھر میں مسلمانوں کو دل کھول کے بندگی کرنے دو۔ اور یہ 3 لحاظ سے دین میں مداخلت بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، WHO کے اپنے معاملات ہیں، حکمرانوں کے اپنے معاملات ہیں، مگر نمازیوں کو اس سے کیا غرض؟ وہ حکمران WHO سے اب نمٹتے رہیں، جو کہنا کرتے رہے۔ اب ایک ہے اللہ کے گھر کے اندر اگر ایسے آگے کیا گیا تو کہ پولیس اور یہ آ کے صفیں چیک کر رہے ہیں کہ کہاں کیا گیا ہے سوشل ڈسٹینس اور کہاں نہیں کیا جا رہا۔ دنیا فاصلے مٹانا چاہتی ہے، یعنی اصل جو عدل ہے وہ دنیا سے مراد، اور اب یہ ہے کہ فاصلے بڑھانا چاہتے ہیں کہ انسان آپس میں فاصلے بڑھا کے رہیں اور ہر ایک دوسرے کو دشمن سمجھے، اس کی بیماری مجھے لگے گی، میری اس کو لگے گی، ہر ایک دوسرے کو دیکھ کے نماز میں بھی عبادت میں بھی کامتا رہے۔ تو ایک ہے کہ مسجدیں، ان کی حیثیت کسی بھی سلطنت میں سلطان کے لیے وہ نہیں ہے جو مسجد کے باہر کی سرزمین پر ان کا راج ہے، تو مسجد کے اندر وہ مداخلت نہ کریں۔ پھر مسجد کے بعد دوسری چیز نماز ہے، تو نماز کے اندر وہ مداخلت نہ کریں۔ اور پھر تیسری چیز نماز کی جماعت ہے۔ تو اب اگر سوشل ڈسٹینس کے نام پر ان لوگوں نے کوئی ایسی حرکتیں کی تو یہ 3 طرح دین میں مداخلت ہوگی، یعنی دین کی مسجد میں مداخلت، دین کی نماز میں مداخلت، اور پھر اس نماز کی جماعت میں مداخلت، جبکہ ان کے جو اپنے کرنے والے کام ہیں وہ ان سے ہوتے نہیں کہ ادھر رخ کریں، وہ کوئی کام کریں، اور ادھر بار بار نمازیوں کو چھیڑنا اور فاصلے درمیان کے ناپنا اور پابندیاں کرانا، اس کا بظاہر کوئی تک نہیں بنتا۔ اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اس بات کو سنا جائے اور سمجھا جائے، اور مسجدوں کے معاملات جو ہیں وہ چھوڑ کر یہ سبزی منڈی کا رخ کر لیں، یہ بینکوں کی طرف جائیں، یہ شاپنگ مالز کی طرف جائیں، یہ جہاں برائلر مرغے کا گوشت بکتا ہے وہاں جا کر کھڑے ہوں، وہاں لوگوں کو فاصلے فاصلے پہ کھڑے کریں۔ اصل جو نظام ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے دیا ہوا ہے اس کی طرف ہی یہ لوگ پھر کیوں آتے ہیں؟ آج کا جو موضوع ہے اس کے میں 2 حصے کر رہا ہوں۔ پہلا حصہ جو آج ہے اس میں صرف میں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو سوچا جائے کہ جس چیز کو یہ چھیڑنا چاہتے ہیں کیا وہ کہ اس کو چھیڑا بھی جا سکتا ہے، یا چھیڑنے کی کسی کو ہمت نہیں کرنی چاہیے، جسارت نہیں کرنی چاہیے کہ جب وہ اتنی مقدس چیز ہے، اتنی طے شدہ ہے، اتنے اس کے فوائد ہیں اور نہ کرنے پر اتنی ہلاکتیں ہیں، تو پھر کیوں چھیڑے ہم ان طے شدہ چیزوں کو؟ محض یہ کہ WHO کو راضی کرنا ہے، تو WHO کے مقابلے میں وحدہ جو ہے اس کی جو حیثیت اور اس کا جو حکم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کے مطابق دیکھنا ہے۔ تو فی الحال میں صرف احادیث پیش کروں گا اور تمام علماء کو، تمام عوام کو، تمام حکمرانوں کو یہ دعوت دوں گا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ کسی مفتی صاحب نے بنایا تھا صدی پہلے اور آج اس میں کوئی تبدیلی آ جائے تو کیا ہوگا۔ یہ اگر آپ سوشل ڈسٹینس کے نام پر عارضی طور پر بھی آپ اس کو بہانہ بنا کر کہ حالات خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے،
اس کو اگر لگاؤ گے تو اس سے شاعر میں تبدیلی لازم آئے گی. تمہاری یہ تصویریں ڈیلیٹ نہیں ہوں گی یہود کے میڈیا سے، اور نصارہ کا میڈیا ہمیشہ پیش کرے گا کہ کبھی مسلمان صف کی شکل میں نماز پڑھتے تھے اور کبھی ان کو یوں کھڑا کر دیا گیا تھا جیسے وہ کسی کالج کے بچے کوئی پی ٹی کرنے کے لیے کھڑے ہیں یا امتحان دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ شاعر میں سے ایک بہت بڑا ہمارے لیے حفاظت کا امتحان کا وقت ہے. اور اس میں حیران ہوں مفتیان کرام پر کہ وہ مسئلہ آگے سے جا کے شروع کر رہے ہیں. چونکہ حکومت نے کہہ دیا ہے، چونکہ یہ عارضہ ہے، چونکہ ایسا ہو گیا ہے، لہٰذا اب اس چیز کو قبول کر لیا جائے اضطراری طور پر. میں کہتا ہوں کیا ہے حالت اضطرار؟ اضطرار کی تعریف بھی تو کرو. اضطراف تم نے کیسے بنا لیا؟ حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے اضطرار بنا لینا. یہ کوئی تم سمجھتے ہو کہ وقت کے یزید ہیں جنہوں نے تمہاری گردن دبا کے تم سے یہ اضطرار کر دیا ہے کہ اب ورنہ جیو گے نہیں، کہ اب اس کو حالت اضطراری مانو؟ یہ کیسے حالت اضطراری ہے؟ یہ جس بیس پر کہا جا رہا ہے وہ تو شریعت سے بغاوت ہے، وہ لا ادوا کی مخالفت ہے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرما کے گئے کہ رب کے چاہے بغیر ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی، اور یہ متواتر حدیثیں ہیں، لا ادوا متواتر ہے، اور ادوا کی ایک بھی سند صحیح سے حدیث متواتر ہے ہی نہیں، ایک بھی جس میں ہو علیکم بالعدوا، علیکم بالعدوا، الامر بالعدوا، لا عدوا لا عدوا لا عدوا، اول سے آخر تک شریعت یہ ہے. تو یہ سوشل ڈسٹینس کا مدار دیکھو کس چیز پر ہے. تم کہ تو اضطرار ہے، لیکن وہ مدار تو شریعت سے متصادم امر ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے 2 رسالے کم از کم سنی مفتیان کرام تو پڑھے. وہ جو مجزوم والی حدیث کا مطلب 6 جواب دے کر اعلی حضرت نے بیان کیا اور واضح کیا کہ ادوا متواتر ہے، متصل ہے، یعنی لا ادوا والا جو حکم ہے، اور اس کے مقابلے میں ادوا جو ہے اس میں نہ تواتر ہے بلکہ لفظ ہے ہی کوئی نہیں. وہ سری لفظ ادوا کا ہے ہی نہیں، بلکہ وہ اس حدیث سے ضمناً اخذ کیا جا رہا ہے جس کا مطلب بدلا جا رہا ہے. اگر اس کا مطلب صحیح رکھا جائے تو وہاں بھی لا ادوا ہے، جو مطلب ساری امت 14 صدیاں لیتی رہی ہے، اور اگر اس کو بدلا جائے تو پھر اس سے ضمناً ایک مطلب ادوا والا نکلے گا. تو جبکہ لا ادوا متواتر ہے اور ادوا کا لفظ ہی کہیں نہیں ہے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور سری لفظ نہیں ہے، ضمناً کسی سے مطلب اخذ کیا جائے تو وہ اس کے مخالف ہے جو صراحت میں سرکار فرما چکے. تو میں مفتیان کرام سے کہتا ہوں کہ سوشل ڈسٹینس کے بارے میں فتویٰ دینے سے پہلے فاضل بریلوی، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی 2 کتابیں اس موضوع پر آپ کم از کم فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 سے پڑھ لیں. اس کے بعد کہیں کہ حالت اضطراری ہے، اس کے بعد دیکھیں کہ یہ کیا ایک وہمی خطرے پر کسی واجب کو ترک کیا جا سکتا ہے، اور 2-4 بندوں کا نہیں، کروڑوں انسانوں کا، اور 1-2 دن کے لیے نہیں، اتنے لمبے عرصے کے لیے. تو پھر اس پر فتویٰ دیا جائے. سوشل ڈسٹینس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ غیر شرعی ہے. تو یہ اضطرار تو بنتا ہے کہ جو شریعت میں جسے اضطرار مانا جائے، تو یہ شریعت میں کوئی اضطرار نہیں ہے. تو اس بنیاد پر اضطرار کو بیس بنا کر اس پر کوئی فتویٰ دینا ہرگز جائز نہیں. اور آگے احادیث میں اس وقت صرف پڑھ رہا ہوں، کل کی جو انشاءاللہ نشست ہوگی یا اس اگلی ہم پرسوں کریں یا کل کریں، اس میں
مزید اس پر حقائق جو ہیں وہ فقہا کے لحاظ سے رکھیں گے۔ سب سے پہلے بخاری شریف، مسلم شریف، صحاح ستہ کی احادیث، صف بنانا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حکم دیا گیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شریف مسلم شریف میں کتاب الصلاح کے اندر حدیث نمبر 124 ہے۔ اس سے یہ پتا چلے گا کہ صف بنانا یہ نماز کے اندرونی مسائل میں خود نماز کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم، یعنی یہ ہے حدیث قولی جس میں تخصیص کا بھی کوئی احتمال نہیں۔ سووا صفوفکم، اور یہ صرف صحابہ کو حکم نہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کو حکم ہے کہ اپنے صفیں سیدھی کرو۔ فَإِنَّ تَسْوِيَّةَ الصَّفِّ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ، کہ صف کو سیدھا کرنا، تسویہ کا معنی بھی ابھی محدثین سے میں ذکر کروں گا، یہ درمیان میں خلل نہ رہنے دینا، یہ بھی تسویہ ہے۔ فَإِنَّ تَسْوِيَّةَ الصَّفِّ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ، فرمایا نماز پوری اس سے ہوتی ہے، اور جو پوری نہ ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ ادھوری ہوتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ صرف حسن ہی نہیں کہ خوبصورت لگیں گے میرے امتی یوں کھڑے ہوئے، وہ بھی ہے، لیکن اصل یہ نماز کی ادائیگی کے اندر اس کا یہ کردار ہے۔ فَإِنَّ تَسْوِيَّةَ الصَّفِّ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ، کہ اگر صف کا تسویہ ہوگا، تسویہ، تو پھر جا کر نماز تمام ہوگی، ورنہ نماز نا تمام ہوگی، تمام نہیں ہوگی۔ اس سلسلہ میں بخاری شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ حدیث نمبر 723 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں یہی حدیث، سووا صفوفکم، اپنی صفیں سیدھی کرو۔ فَإِنَّ تَسْوِيَّةَ الصُّفُوفِ، وہاں تھا صف، تسویۃ الصفوف، تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کہ یہ نماز کو قائم کرنے کا ایک عمل ہے۔ اگر کو تم چاہتے ہو نا کہ نماز قائم کریں، اقیموا الصلاۃ، قائم کریں، یعنی نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کریں، تو پھر اس کا یہ طریقہ ہے کہ صف سیدھی ہو۔ تو مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ تمام صلات میں سے ہے۔ بخاری شریف کی حدیث جو ہے اس میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ اقامت الصلاۃ، نماز کی اقامت میں سے ہے۔ اب یہ سوچنا ہے کہ امت اقامت صلاۃ چاہتی ہے یا عدم اقامت صلاۃ چاہتی ہے؟ تو امت تو اقامت صلاۃ چاہتی ہے، چونکہ حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کی اقامت کرو، اور اقامت جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ صف یعنی جماعت کی شکل میں نماز ادا ہوگی، تو اس صورت میں صف کا تسویہ ہوگا، تو پھر اقامت صلاۃ ہوگی، ورنہ اقامت صلاۃ نہیں ہوگی۔ اس سلسلہ میں اقامت صلاۃ وہ کیا ہے، میں ابھی اختصار سے، یہ عمدۃ القاری شرح بخاری امام عینی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 353 پہ لکھتے ہیں،
اقامت صلاۃ اسی حدیث کی شرح میں جو بخاری اور مسلم دونوں سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تسویۃ الصفوف کیا ہے؟ کہتے ہیں یراد بہا ایدن سد الخلل الذی فی الصف، یعنی ایک تو یہ ہے کہ نمازی جو کھڑے ہیں کسی کا سینہ دوسرے سے آگے نہ نکلا ہو، سب برابر لائن میں کھڑے ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ درمیان میں دو نمازیوں کے درمیان کوئی جگہ تھوڑی سی بھی خالی نہ ہو، یہ ہے تسویہ، کہ تھوڑی سی جگہ بھی درمیان میں خالی نہ ہو۔ یراد بہا ایضن، یعنی ایضن کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی، مطلب ایک تو یہ ہے کہ جو کھڑے ہیں وہ برابر کھڑے ہوں، ٹیڑھے نہ کھڑے ہوں، اور دوسری کنڈی پیچھے کسی نے انج نہ آکھو، کسی دا کنڈی پیچھے بھی لحاظ رکھو، من ورائے ظہری، کہ جب میں بظاہر جماعت نہیں کراؤں گا قیامت تک کے غلاموں، میں اس وقت بھی تمہیں دیکھوں گا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، تو سامنے والوں پر تو یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں، تو نے تو اشارہ ہی کافی تھا، یہ کہ میں نے دیکھنا ہے، میں دیکھوں گا، دھیان کرنا صف میں خلل نہ ہو، اللہ نے تو چیک کرنا ہی ہے، لیکن میری بھی شرم رکھنا، میں اتنا تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ فرمایا فإنی اراکم من وراء ظہری، یعنی یہاں اس موقع پر سرکار یہ فرما رہے ہیں۔ دوسری جگہ کہ جس میں ہے کہ سرکار جماعت کرا رہے تھے اور آخری صف میں ایک شخص آ کے شامل ہوا اور اس نے نماز میں غلطی کی، اور سرکار نے سلام پھرتے اس کا نام لے کر بلایا اور فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جب جماعت کراتا ہوں تو آگے دیکھتا ہوں؟ میں واللہ انی لاراکم من ورائے ظہری، میں تو تمہیں پشت کے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ وہ علیحدہ موقع ہے، وہ علیحدہ حدیث ہے، اور ایک میں تو لفظ ہی ہے انی لاراکم من بعدی، میں تمہیں بعد میں بھی دیکھتا رہوں گا۔ تو اب یہاں پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سرکار نے دین سکھایا اس کے پیش نظر وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، کہ ہمیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا تو پھر اس پر ہم نے دوام کیا۔ ماضی استمراری اگر مضارع ہوتا تو بننی تھی، اور یہاں اگر کانا کو یلزقو کے ساتھ لگائیں تو وہ پھر یعنی استمرار کا ہی فائدہ دے گی۔ کانا احدنا یلزقو، ہم میں سے کوئی ایک، یعنی اس حد تک پابندی کی کہ ہر کوئی ہم میں سے ہمیشہ یہ کام کرتا رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تنبیہ کے بعد کہ ہم جب جماعت میں کھڑے ہوتے تھے تو یلزقو منکبہ بمنکب صاحبہ، کہ وہ اپنا کندھا اپنے صاحب کے کندھے کے ساتھ ملا کے رکھتا۔ الزاق کا یہ مطلب ہے کہ فاصلہ انچ بھی نہ ہو، ملا ہوا ہو، کلوز کنٹیکٹ، فاصلہ بالکل نہ ہو، اور ساتھ اس کا قدم اپنے دوست کے قدم سے ملا ہوا ہو، یعنی دائیں بائیں جو دو ساتھی ہیں ان کے لحاظ سے۔ اور اس میں پھر فقہا نے بھی وضاحت کی، شارحین نے بھی، اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے غیر مقلدین جو اپنے آپ اہل حدیث کہلواتے ہیں ان کے لحاظ سے، کہ یہ جو بر صغیر کے غیر مقلدین ہیں جو پرکار کی طرح ٹانگیں پھیلائے جاتے ہیں اس طرح کر کے، تو
اگر اتنی ٹانگیں پھیلائی ہوں تو وہ تو کندھوں کے نیچے سے کہیں دور چلی جاتی ہیں، تو پھر کندھے تو مل ہی نہیں سکتے۔ جب وہ دونوں طرف اپنی ٹانگیں پھیلاتے جاتے ہیں شریعت ظاہر کرنے کے لیے، تو جب اس حالت میں وہ کھڑے ہوتے ہیں تو کندھا تو بیچارہ یہاں تک ایک ہے، یہاں دوسرا ہے، تو وہ کندھے آپس میں مل ہی نہیں سکتے۔ جب قدم ان کے نقطہ نظر پر ملائے جائیں تو کندھے نہیں ملتے، اور وہ نعرہ بلند کرتے کہ قدم کو ٹخنوں کو ٹخنے کے ساتھ ملا لو، جبکہ اس سے پہلے ہے کہ کندھے کو کندھے کے ساتھ ملا کے پھر جتنی گنجائش بنتی ہے تمہاری جسامت کے لحاظ سے قدم بھی قدم کے ساتھ ملا لو، اور وہ بندہ کھڑا ہوا معتدل بھی، مناسب بھی، موزوں بھی لگتا ہے، اور ان کی جو صورتحال بنتی ہے وہ تو نماز کے اعتدال کے بھی منافی ہے۔ اس واسطے اس حدیث پر محمد بن صالح عثیمین نے بھی جو لکھا ہے وہ بر صغیر کے سارے وہابیوں کے خلاف ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ یہ ٹانگیں یوں پھیلا دی جائیں کہ کندھوں کے توازن سے بھی زیادہ پھیل جائیں، تو پھر تو کندھے لگ ہی نہیں سکیں گے۔ تو اصل حکم تو کندھوں کا لگانا ہے، اور نیچے پاؤں تو ان کے تابع ہیں، چونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کندھے تو لگ رہے ہوں اور نیچے سے قدم دونوں سائڈوں پہ نہ لگ سکیں، وہ تو ضرور لگیں گے جب کندھے لگے ہوئے ہیں، تو اور درمیان میں فاصلہ بھی اتنا ہی ہوگا جتنا احناف کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کے لحاظ سے ایک وضاحت ہے کہ وہ دعوے دار ہیں حدیث پر عمل کے، لیکن بخاری میں جو نعرہ ہے وہ کندھے کو کندھے کے ساتھ ملانے کا پہلے ہے، اور قدم کو قدم کے ساتھ ملانے کا بعد میں ہے، جو کہ تابع ہے اس کے کہ پہلے کندھے کو کندھے کے ساتھ دونوں طرف ملا لیا جائے، اور اس کے مناسب جو ہے وہ نیچے اپنے پاؤں جو ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے، اور ان کو درمیان میں فاصلہ دونوں قدموں کے درمیان رکھا جائے۔ بہرحال کان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدم صاحبہ۔ تو یہ ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ سیکھا اور پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ اور یہ یعنی ہمارے پاس امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے آئی ہوئی بات ہوتی، اور ظاہر ہے کہ وہ دلیل سے آنی تھی، اور اس پر پھر امت کا کئی صدیوں کا تعامل ہونا تھا، ہم نے اس میں بھی تبدیلی نہیں کرنی دینی تھی، کرنے کسی کو کہ وہ تبدیلی کرے حق نہیں دینا تھا۔ یہ تو خود صاحب شریعت کا فرمان ہے، اور حدیث قولی ہے، صحیح ہے، مرفوع ہے، متواتر ہے، تو اس کو کس لحاظ سے بیک جنبش قلم ترک کر دیا جائے، اور یوں ترک کر دیا جائے کہ اس پہ عمل کو گناہ قرار دیا جائے؟ کیا اب اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا؟ یہ کس بیس پہ کہا جا رہا ہے؟ اور یہ جو علماء متفق ہوئے ہیں ان پر بھی جواب لازم ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اب اس پہ کوئی عمل کرتا ہے تو اسے تو تانا ملے گا کہ تم گناہ کر رہے ہو، اور کچھ بے خبر کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہو گیا ہے، اور ان نادانوں کو پتہ ہی نہیں کہ جہاں پہلے قرآن سنت موجود ہوں اس کے خلاف کیا ہوا اجماع ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہے کہ اسے اجماع کہا جائے اور پھر اس کے خلاف کو گناہ کہا جائے؟ تو یہ تو بہت بڑی جسارت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا طریقہ ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اب اس پر عمل کرنے کو گناہ قرار دینے والا جو لاہ عمل ہے اس پر کس کس نے دستخط کیے ہیں؟ اور یہاں یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ اگر تم احتیاط کروانا بھی چاہتے ہو تو اسے احتیاط تک رہنے دو، اگر اس کا جواز بنتا بھی ہے تو؟ یہ تو ٹکراؤ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں یوں کھڑے ہونا ہے اور یہ نماز کا حصہ ہے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہی سیکھا ہے اور یہ دین کے شاعر ہیں اور اس پر چلنا ہے۔ اور آج یہ ہوگا کہ جو اب وہ مسجد میں کرے گا تو ان پڑھ بھی کہیں گے تم تو اجماع کے خلاف کر رہے ہو، تمہیں تو گناہ ہوگا، ہم نے یہ سن لیا ٹی وی پر۔ تو یہ کس قدر اس بندے کے لحاظ سے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو روضہ انور میں زندہ و تابندہ دیکھ رہے ہیں اپنے غلاموں کو، انی لاراکم من وراء ظہری،
کہ میں نے جس چیز کو اتنا سمجھا تھا میرے بتائے ہوئے طریقے کو کون گناہ قرار دے رہا ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے پر کس نے کس انداز میں اس کے خلاف کس نے اجماع قائم کر لیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور اس پر صحابی کا عمل، یہ صحیح بخاری شریف سے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ نماز ہماری ایسی نہیں ہے کہ جیسے کوئی آج کیمپ لگایا جائے اور اس میں کوئی کسی ادارے میں کہ یوں ٹریننگ کرنی ہے، یوں پی ٹی شو کرنا ہے، اس کے یہ طریقے ہیں، یا کوئی کسی کا کانووکیشن ہو تو اس کے لیے ریہرسل کی جائے کہ یوں لینی ہے دستار، یوں اترنا ہے، یوں جانا ہے، یوں بیٹھنا ہے، یوں ایوارڈ پہنایا جائے گا، یوں چلا جائے گا۔ یہ فکس چیزیں ہیں، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری امت کو آخری دین میں آخری شریعت میں نماز کے طریقے کے مطابق عطا فرمائی ہیں، اور یوں سند سے یہ ثابت ہے، یہ فقہا کی باتیں نہیں ہیں، اگرچہ وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، مگر اولیت جو قرآن و سنت کو ہے اس کے لحاظ سے یہ ہمیں پہلے دیکھنی ہے، اور اس پر پھر آگے فقہا کی تشریحات بھی دیکھنی ہے۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی صحیح مسلم میں موجود ہے، صفوں کو سیدھا کرنے کے لحاظ سے۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہماری صفیں سیدھی کیا کرتے تھے، یعنی صفیں سیدھی۔ اب آگے جملہ آ رہا ہے کہ کس پر بھی سرکار تھوڑی سی وہاں پر اگر غفلت ہوتی تو کتنا ناراض ہوتے، یعنی یہ بلا وجہ نماز کا حصہ نہیں۔ ابھی اس کا اجر دیکھو گے تو پھر بھی پتا چلے گا کہ واقعی، اور اس پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کروائی ہے، اور پھر کہا ائمہ پر لازم ہے کہ وہ صفیں سیدھی کرایا کریں۔ یعنی اب تو اماموں کو کہتے ہیں نا کہ تو مسجد سے باہر نکالو، یہ جو پہلے آپ دور گزرا ہے معاذ اللہ ابتلا کا کہ 5 کے بعد باقی کو نکالو، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ درمیان میں سوشل ڈسٹینس کے لیے ان کو کھڑا کرو۔ اب ایک ڈیوٹی مسجد کے امام کی مدینہ کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے، اور ان کے مقابلے میں کون اپنی طرف سے فرمان جاری کرنا چاہتا ہے؟ اسے بھی تو یہ سوچنا چاہیے۔ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یسوی صفوفنا، صحابہ کہتے ہیں سرکار ہماری صفوں کو کا تسویہ کرتے تھے، کیسے؟ حتی کانما یسوی بہل قداح، جو تیر ہوتا ہے نا بڑا سیدھا ہوتا ہے، یعنی تیر کا سیدھا ہونا، لوگ کہتے ہیں تیر کی طرح سیدھا ہے۔ تیر یعنی ایک تو کمان سے نکلنے کے بعد ہے نا، نکلنے سے پہلے، یعنی تیر بنتا ہی تب ہے کہ جب وہ لکڑی جو اس میں لگائی گئی ہے وہ بالکل سیدھی ہو، اگر ٹیڑھی میڑھی ہو تو وہ کسی کھاتے کا تیر نہیں ہوتا۔ تو پھر تیر کے سیدھا ہونے کے لحاظ سے صفوں کو سیدھا کیا جاتا تھا، اس طرح آگے رکھ کے سینوں کے۔ تو چونکہ تیر خود سیدھا ہے تو آگے جو چیز خود سیدھی ہو اس سے اور چیزوں کو سیدھا کیا جاتا ہے، یعنی اس کی وہ جانب جس پر چمڑا چڑھایا ہوا ہے، وہ جہاں اس کے پر لگی ہوئی ہے، جس طرف پھالا لگا ہوا ہے، تو باقی کے ساتھ اس طرح سرکار صفوں کو سیدھا کرتے تھے۔ اور اس حدیث میں تو یہ ہے کہ گویا کہ صفیں اتنی سیدھا ہوتی جاتی تھی کہ گویا صفوں کی مدد سے تیر کو سیدھا کیا جا رہا ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت رحمہ اللہ تعالی اتنے وقت کے پابند تھے کہ گجرات کے لوگ اپنی گھڑیوں کے ٹائم ان کے گزرنے سے صحیح کرتے تھے، کہ مفتی صاحب 5 بجے گزرتے ہیں، دیکھو اب مفتی صاحب گزر رہے ہیں، دیکھو گھڑی 5 پر ہے یا پیچھے ہے، یعنی اتنی ان کی پابندی گجرات میں مشہور تھی کہ مفتی صاحب آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، گھڑی آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔
یعنی ویسے تو گھڑی پر لوگ چلتے ہیں، لیکن جب کسی وصف میں کوئی کمال تک پہنچ جائے تو پھر وہ چیزیں اس کے ساتھ چلائی جاتی ہیں. تو یعنی اس قدر واضح ہو گیا صفوں کا سیدھا ہونا کہ گویا کہ صفوں کے ذریعے تیروں کو سیدھا کیا جا رہا تھا. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کان یسوی بہل قداح، ان صفوں کے ذریعے سے تیروں کو سیدھا کرتے تھے. یعنی یہ ایک جو مبالغہ والا معنی ہے. حتی را انا قد اقلنا عنہ، سرکار اتنی دیر یہ کرتے رہے جتنی دیر سرکار کو یقین نہیں ہو گیا کہ اب میرے صحابہ کو بات پک گئی ہے، یعنی عمل ان کا پکا ہو گیا ہے، اب یہ اس میں سستی نہیں کریں گے. اب ان چیزوں کو بھی تو دیکھنا چاہیے. سرکار کا اشارہ ابرو کافی ہے. یہاں حدیث قولی بھی ہو، ایک بار نہیں بار بار ہو، پھر عملاً یہ کام کروائیں، اور پھر کتنی دیر تک کروائیں. صحابہ کہتے ہیں حتی رآ، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ لیا انا قد عقلنا عنہ، کہ پھر ہم نے سرکار سے یہ فلسفہ سمجھ لیا ہے. یہ سرکار کے ذہن میں یہ بات پکی ہو گئی ہے کہ اب انہیں مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ بالکل اس پر پکے ہو گئے ہیں. ثم خرج یوما، پھر ایک دن سرکار باہر تشریف لائے. آج چیکنگ تھی. حتی کاد یکبر، یہاں تک کہ مصلی پہ کھڑے ہو کر قریب تھا کہ تکبیر کہیں. فرا رجلن، یعنی دیکھا صف کو طرف کہ جو میں نے طریقہ بتایا تھا اس پر ساری صفیں ساری صحیح بنی ہوئی ہیں. ایک بندے کا سینہ صرف صف سے آگے تھا، صرف ایک کا، پوری مسجد کی صفوں میں ایک کا سینہ آگے تھا. فرا رجلن بادین صدرہ من الصف، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا درحال کہ اس شخص کا سینہ صف سے تھوڑا سا آگے نکلا تھا، ظاہر ہو رہا تھا. ایک لائن نہیں بن رہی تھی تیر جس طرح ہو، یہ تھوڑا سا آگے نکلا ہوا تھا. فقال عباد اللہ لتصون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، تم نے صفیں سیدھی کرنی ہے یا پھر اللہ اپنا عذاب لے آئے. یعنی دو آپشن میں سے تم کون سا چاہتے ہو. اب شدت تھی مزید. یہ میں گفتگو کے آخری حصے میں یہ تو مرادی معنی بیان کیا، اس کے لغوی اصطلاحی اور مرادی معنی جو ہیں وہ آگے بیان کروں گا کہ وعید اس پر اب یہ ہے کہ پڑھایا، سکھایا، پکوایا اور اس کے بعد پھر چیک کیا، اور ایک بندے کی صرف غلطی نکلی اور وہ بھی صرف سینہ زیادہ آگے تھا، تو سرکار غصے میں آ گئے. یا عباد اللہ کہہ کر انہیں مزید آگے جو دھمکی دی، وعید دی، وہ وعید بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج کون چھٹی دے رہا ہے، کس کام کی چھٹی دے رہا ہے، اور سرکار کس امر کی مخالفت پر اتنی سخت وعید سنا رہے تھے. تو اب یہاں پر یہ حدیث شریف ابھی تسویہ کے لحاظ سے ہے. تسویہ اس میں مزید جو الفاظ ہیں وہ مزید بیان کر کے پھر آگے بات کو چلائیں گے. جو سنن نسائی ہے اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک نہیں کئی. باب کتاب الامامہ، باب من یل الامام، راوی ہیں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں حدیث نمبر ہے 806 سنن نسائی میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ.
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرانے سے پہلے صف بنواتے ہوئے ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کے سیدھا کرتے تھے. یمسحو مناکبنا یعنی ہم میں سے ہر ایک کے جو کندھے ہیں ان کو چھوتے تھے، یعنی سیدھا کرتے ہوئے گزرتے ہوئے. تو یہ بھی ہماری غیر مقلدین کے مقابلے میں بھی دلیل ہے، اور آج کے حالات میں بھی، کہ کندھا کندھے سے ملا ہوا ہے کہ نہیں ملا ہوا، آگے ہے کسی کا یا پیچھے ہے، یہ چیک کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یمسحو مناکبنا ویقول، اور فرماتے تھے لا تختلفوا، اس مسئلے میں کبھی بھی اختلاف نہ کرنا. کیوں؟ اس کا نتیجہ بہت سخت نکلے گا اگر اختلاف کرو گے تو. وہ وعید والی حدیثوں میں آ رہا ہے، یعنی یہ حکیم جانتا ہے کہ پاؤں کے تلوے میں کس انگلی پر کیا مالش کریں تو دماغ کے کون سے حصے پہ جا کے اثر کرتی ہے. یا کسی کی آنکھ میں معاذ اللہ کانٹا لگا ہوا ہو تو ایڑی پہ ہتھوڑی ماریں تو وہ نکل جاتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں کہ یہ صفوں میں کھڑا ہونا، اس کا اثر ملت کے کس مقام پہ جا کے پڑتا ہے، یعنی صحت کے لحاظ سے. اور اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر نقصان کتنا ہو جائے گا یہ انہیں پتا ہے. یہ نہیں کہ آج کوئی کیس میں کیا پڑا ہے، کوئی آگے کھڑے ہو جائیں کوئی پیچھے کھڑے ہو جائیں. ابھی میں وہ حدیث بتاؤں گا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام سے پہلے سر نہ اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سر گدے والا بن جائے. اب ظاہر بین تو یہ کہتے تھے اس میں کیا پڑا ہے، امام بھی تو بندہ ہی ہے نا، اس سے پہلے سر اٹھا لیں گے تو کیا ہو جائے گا. لیکن جس نے اٹھایا پھر مزہ چکھا اس نے. تو آج پھر گارنٹی بھی ان لوگوں کو دینی پڑے گی، حکمرانوں کو اور مفتیان کو، کہ اگر سرکار کی سنائی ہوئی وعید کے مطابق کل کسی کا بوتھا پیچھے لگ گیا اس عمل کی وجہ سے جو سرکار نے دھمکی دی ہے کہ اگر تم صفوں میں خلل رکھو گے، درمیان میں فاصلہ رکھو گے یا ٹیڑھی رکھو گے، تو اگر منہ کسی کا سامنے کے بجائے پیچھے پشت کے لگ گیا تو پھر مجھے نہ کہنا. یہ حکم سرکار کا موجود ہے. تو پھر لوگوں کو یہ سمجھانے سے پہلے ان کو یہ بتاؤ بھی کہ یوں بھی ہو جائے گا، ہو سکتا ہے. اور یہ کوئی میری دھمکی نہیں، یہ سرکار مدینہ کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، دیگر کتابوں میں ہے. اور یہ بھی پھر مفتیان کرام سوچے کہ جس کام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دھمکی دے رہے ہوں اور ایسی وعید سنا رہے ہوں، تو کیا وہاں پر کوئی کسی کو اجتہاد کا بھی اختیار باقی رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے اجتہاد کر کے چھٹی دے لے، اور پھر اس سے بڑھ کر کے جو سرکار کے حکم کے مطابق کرے اسے کہا جائے یہ تو گناہ کر رہا ہے اور یہ تو اجماع کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ان کو تانے دیے جائیں. تو ابھی حدیث کے یہ الفاظ بنیادی جو ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد اگلی صورتحال کی وضاحت ہوگی. تو یہاں پر یہ الفاظ بھی موجود ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ بھی اس امت کی شان ہے. حدیث نمبر 815 نسائی میں ہے، یہی حدیث مسلم شریف میں ہے، یہی حدیث شریف سنن ابی داؤد میں ہے، یہی سنن ابن ماجہ میں ہے، یہی مسند امام احمد میں ہے. کیا حدیث شریف ہے؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ اگلی بات میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، جب یہ کرونا کا مسئلہ چلا ہے اور کچھ لوگوں نے اجتہاد بازیاں شروع کی ہیں اور تجدید کا دھندا شروع کیا ہے، اور یہ انڈیا والوں کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، یہاں ہمارے آپس کے معاملات ہیں، ہمیں وہاں کے لوگوں کی ابھی خبر نہیں کہ وہاں کے کیا معاملات ہیں، اور ہم جسے کہتے ہیں پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں اور ثابت کرتے رہتے ہیں، کبھی لفظ کوئی واپس نہیں لیتے، پہلے ہی سوچ کے کہتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اب ضمناً بات آ گئی، وزیر اعظم کہہ رہے جتنا خطرہ تھا کہ لوگ فوت ہوں گے اتنے نہیں ہوئے، اور جتنا خطرہ تھا نقصان کا اتنا نہیں ہوا، اور ہم نے پہلے دن سے یہ کہا تھا، جب طاہر القادری نے یہ کہا کہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یورپ کے لوگ تو بڑے شعور والے ہیں اور انہیں یہ پرہیز کرنا، یہ ساری چیزیں انہیں تو معلوم ہے، لیکن یہ پاکستان والے جو ہیں یہ بے شعورے ہیں، معاذ اللہ، یعنی بے شعورہ لفظ ضمناً اس کے مقابلے میں، وہ تو شعور والے ہیں، اور ان کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ یہ اس کو سمجھیں، یہ پرہیز کریں، یہ کریں، یہ وہ کریں۔ تو میں طاہر القادری سے پوچھتا ہوں، شعور والے روزانہ 2-2.5 ہزار مر رہے ہیں، تیرے شعور والے اور جنہوں نے توکل کیا ہے اللہ کے فضل سے موجیں کر رہے ہیں، یعنی اتنے لوگ 5-10 تو یہ ایک عام سی بات ہے، چاہیے ہم تو دعا کرتے ایک بھی فوت نہ ہو، لیکن وبا تو اسے نہیں کہہ سکتے کہ جس میں 4 بندے پورے ملک میں فوت ہوں، 10 بندے فوت ہوں، اس چیز کو وبا بھی نہیں کہہ سکتے، اگرچہ باقی وبا کیا ہے کیا نہیں ہے، اور پھر وبا اور متعدی مرض کا فرق کیا ہے وہ بعد کی باتیں، لیکن اتنا تو اس شخص کو حیا کرنی چاہیے اور مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، کیا شعور تہذیب افرنگ کے کفش برداری میں ہے یا شعور مدینہ منورہ کی گلیوں کی بہاروں میں ہے؟ یعنی یہ تانا دے کہ انہیں تو کوئی شعور نہیں اور وہ بڑے شعور والے ہیں، تو اپنے شعور سے روک کے دکھائیں کرونا کو۔ نیو یارک، فرانس، یہ سب آپ روزانہ کی رپورٹ دیکھیں، اور اس پہ بھی ابھی ہمیں تو میں نہیں کہتا حتمی طور پر، پتہ نہیں رپورٹ میں بھی کس قدر دھوکے ہوں گے، دھاندلیاں ہوں گی، کوئی مرتا بھی ہے یا نہیں مرتا، ہم ان کی رپورٹوں پر بھی کوئی اعتماد نہیں کرتے، لیکن جو رپورٹ آ رہی ہے پوری دنیا پر، اس میں یہ جتنے لوگ ناموس رسالت کے باغی تھے ویسٹ کے، آج چیخ چلا رہے ہیں اپنی زبان سے، کہیں 2000، کہیں 2500، کہیں 4000 روزانہ کے، اور ادھر جن کو بے شعوری کا تانا دیا جا رہا تھا، اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بات نہیں۔ اب یہاں پر میں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ یعنی یہ جو ہمارے معاملات ہیں یہ ان کے پیچھے ایک ایمانی فلسفہ ہے، اور صفوں کے مسئلے پر بھی میں نے کہا کہ یہ کوئی بعد والے لوگوں پر نہیں چھوڑا گیا کہ بندے کیسے کھڑے ہوئے اچھے لگتے ہیں ویسے کھڑے کر لو، بلکہ یہ بڑے ازلی فیصلے ہیں۔ اب یہ حدیث شریف جو مسلم، ابن ماجہ، سنن نسائی، ابو داؤد، یعنی سیاستہ میں سے 4 کے اندر، اور امام احمد کے مسند اور دیگر میں سینکڑوں کتابوں میں موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار ہمارے پاس تشریف لائے، فقالا، فرمایا، الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، صحابہ کیا ایسے صفے نہیں بناتے تم جیسے فرشتے رب کے ہاں بناتے ہیں؟ کیا تم ایسے صفے نہیں بنا لیتے؟ الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں۔ اب عندہ کا بھی مطلب ہمیں کرنا پڑے گا، اہل سنت جس طرح سمجھتے ہیں، نہ کہ مجسمہ اور معطلہ اور ابن تیمیہ، مراد اے فی محل قربہ و قبولہ، یعنی اللہ کے قرب و قبول میں، اللہ کے قرب و قبول میں جیسے فرشتے صفے بناتے ہیں،
صحابہ کیا میں تمہیں ایسا طریقہ نہ بتاؤں؟ کیا تم ایسے صفے نہیں بنا لیتے؟ اور یہ گفتگو، خطاب اور تبلیغ کا انداز بھی ہے کہ ایک تھا یہی جو اگلی حدیث سرکار بتانا چاہتے ہیں کہ یوں صفے بنا لو، تو ڈائریکٹ وہ بات بھی فرما سکتے تھے اور اس پر بھی سب کو یقین ہوتا، وہ بھی رائج ہوتی، لیکن کسی کے اندر پہلے کوئی شوق پیدا کرنا، سوال کر کے انہیں بیدار کر لینا اور انہیں ترغیب دے دینا، تو اس کا ایک اپنا ہی انداز ہوتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب استفہام کی الا تصفون کما تصف الملائکہ، تو ایک تو اس میں حسن ہے کہ ملائکہ کا صفیں بنانا، اگرچہ بدر میں بنائیں، احد میں بنائیں، لیکن آگے عند ربہم، جو سب سے بڑا دربار ہے، اس دربار میں فرشتے جیسے صفیں بناتے ہیں۔ اب اس سے آگے تو پھر کوئی بات ہی نہیں، صفیں بنائیں فرشتے، اور بنائیں کہاں؟ اللہ کے قرب میں، مرتبہ قبول میں۔ تو کیا صحابہ تم ایسی صفیں بنانا چاہتے ہو؟ تو یہ ہے امر تصریحی سے پہلے امر ترغیبی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جیسے اگلا حکم صلو علیہ وسلموا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا، اصل مقصد تو وہاں سے تھا کہ ایمان والو تم صلاۃ بھی بھیجو، سلام بھی، لیکن اس سے پہلے جو یہ ذکر کیا اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں، تو یہ تھا سارا امر ترغیبی، اور دوسرا تھا امر تصریحی۔ تو یہ صفوں کا معاملہ بھی رب نے اتنا اہم قرار دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں ڈبل امر آیا، ڈبل امر آیا۔ پہلا امر ترغیبی ہے، دوسرا امر تصریحی ہے، یعنی یہ امر ترغیبی میں حکم نہ بھی ہو امر کا صیغہ، تو پھر بھی سننے والا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی اگلی بات ہمارے آقا علیہ السلام نہ بھی فرماتے تو صحابہ کہتے آج معلوم ہو گیا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ صف بناتے ہیں، اور پھر وہ طریقہ ہمیں چاہیے کہ جس طرح وہ صف بناتے ہیں، اور پھر وہ جو اللہ کے دربار میں وہ صف بناتے ہیں، تو خود ان کی طرف سے یہ مطالبہ بھی آ جاتا اگر سرکار نہ فرماتے علیحدہ حکم۔ تو یہاں سرکار نے خود یہ فرما کے قالوا وکیف تصف الملائکۃ عند ربہم، محبوب آپ ارشاد فرماؤ پھر فرشتے رب کے ہاں صفیں کیسے بناتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا، اور یہ سب کچھ ہم ہی بیان کر سکتے ہیں اہل سنت، یعنی جنہیں یہ ہو کہ معاذ اللہ انہیں دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، انہیں 7 آسمانوں کے پار صفوں کی کیا خبر، ان کے بقول۔ لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ علم نبوت صرف رکعتیں نماز کی بتانا نہیں، صفوں کی مناسبت بتانا بھی ہے کہ کس سے مناسبت، پردہ غیب میں کروڑہا حجاب کے پیچھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ، محبوب کیسے فرشتے اپنے رب کے ہاں کیسے صفیں بناتے ہیں؟ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک بتہا والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ قیامت تک کی ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتی تھی، اپروچ ہی نہیں کہ فرشتے رب کے دربار میں، اور نہ پہلی شریعتوں میں ذکر تھا جو اس تشریح کے ساتھ پہنچتا اس انداز میں۔ تو صحابہ سے جب پوچھا، ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مبلغ علم جن کا اپنا بہت زیادہ ہے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں فرشتے کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ کاش کہ آج کے مسلمان کو یہ پتا ہو کہ اس کا نماز میں کھڑا ہونا یہ کس کی تصویر ہے
اور نماز میں کھڑے ہونے کا جو طریقہ ہے یہ کہاں سے اتر کے آیا ہے اور اس کو کس کس نے پسند کیا ہے. قاتلون فی سبیل اللہ کانہم بنیان مرصوص، تو یہ ہے رص الصفوف، رص الصفوف. اس لیے امام مسلم نے تو پورے باب کا نام ہی رص الصفوف رکھ دیا، رص الصفوف. اور وہ باب جو ہے باب رص الصفوف، انہوں نے اس کے اندر یہ احادیث ذکر کی، اور وہاں پر جو حدیث نمبر 119 ہے وہاں یہ ہے الا تصفون کما تصف الملائکہ عند ربہا، یعنی وہ سیاستہ میں سے 4 میں سے تو میں نے پہلے ذکر کی، تو مسلم میں بھی ہے. اور کیا تم ایسے صف نہیں بناتے کہ جس طرح فرشتے اپنے رب کے ہاں صف بناتے ہیں؟ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف تصف الملائکۃ عند ربہا، فرشتے اپنے رب کے پاس کیسے صفیں بناتے ہیں؟ قال یتمون الصفوف الاول ویتراسون فی الصف. اول یعنی ساری پہلی صفیں، کیونکہ ایک ہے، دوسری ہے، تیسری ہے. اب جہاں پر مثلا 20 صفیں ہیں تو اب الاول میں تو بہت سی آ جائیں گی، کیونکہ اوول کا جو کوٹا ہے وہ علیحدہ ہے. میں ابھی حدیث سے وہ بھی بتاتا ہوں. اس طرح وہ صفیں پہلی مکمل کرتے ہیں، چونکہ پہلی صفوں کا کوٹا اللہ کی طرف سے اجر کا جدا ہے، اور ان کو مکمل کرنے میں طریقہ ان کا کیا ہے؟ وَيَتَرَاسُونَ فِي الصَّفِ، اور صفوں کے درمیان خلل نہیں رہنے دیتے، صفوں کے درمیان بالکل خلل واقع نہیں ہونے دیتے. تو اس بنیاد پر حکم دیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان امور کا. اب یہاں پر یہ سارے لفظ تو نہیں، لیکن رص صفوف کا بخاری میں بھی حکم ہے. بخاری شریف کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. ترجمۃ الباب ہے باب اقبال الامام الناس عند تسویۃ الصفوف، کہ امام کا لوگوں کی طرف متوجہ ہونا. یعنی ویسے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا تھا، لیکن صفوں کی نگرانی کے لیے لوگوں کی طرف متوجہ ہونا. عند تسویۃ الصفوف، صفوف کا خلل ختم کرنے کے لیے اور ان کا سیدھا ہونا، اس کی نگرانی کے لیے. یہاں حضرت زائدہ بن قدامہ اور دیگر راوی جو ہیں وہ چلتے چلتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں اقیمت الصلاۃ، تکبیر ہو گئی، فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ہماری طرف پھیرا. کیا قسمت تھی ان لوگوں کی کہ جنہیں چہرہ پھیر کے سرکار دیکھتے تھے. سیماب پا تھی کیا ان لوگوں کی قسمتیں، حصے میں جن کے آئی یہ بے تاب صحبتیں. اقیموا صفوفکم وتراسو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا، فرمایا صفیں سیدھی کر لو. وتراسو، جس طرح لوہا پجائی ہوئی دیوار ہوتی ہے یوں بن جاؤ. تراسو، کندھے سے کندھا اس طرح ملا لو کہ درمیان کے اندر کوئی معمولی خلل بھی نہ رہے، خالی جگہ تھوڑی سی بھی نہ رہے. تراسو تراسو تراسو، یہ ہے رص الصفوف کہ ایسا کرو. اب یہ بخاری میں ہے. مثلا اگر کوئی دیکھنا چاہے رص صفوف والی احادیث، ایک نہیں کئی، مجموعی طور پر سینکڑوں ماخذ سے دکھائی جا سکتی ہیں کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو
صیغہ امر کے ساتھ حکم دے کر اور پھر تصریحی امر سے پہلے ترغیبی طور پر مختلف مقامات پر یہ اتنا اہم مسئلہ تھا. فرمایا کہ یہاں جب اختلاف ہوگا یا اس پہ عمل نہیں ہوگا تو بات صرف نماز تک نہیں رکے گی، امت کی قسمت پہ جا کے ضرب لگے گی. اس واسطے یہاں تبدیلی نہ ہونے دینا. صفوفکم وتراسو، تراسو. اب یہاں پر تراسو کا معنی بھی میں بتانے کے لیے یہ فتح الباری شرح بخاری میں انہوں نے لکھا ہے، اسی حدیث کے تحت جلد نمبر 3 ہے، جز 2 ہے، اس کے لحاظ سے جلد 3 میں یہ بتایا صفحہ نمبر 265 پر تراسو، تراسو اے تلاسقو بغیر خلل، بغیر خلل اصل میں تفاعل ہے اور ایک تا گرا ہوا ہے، یعنی اصل معنی بنتا ہے تتلاسقو، تتلاسقو امر، اور ایک تا کما فی قانون جاکھی والی، ایک تا گر گیا ہے تو اب ہے تلاسقو. تو یہ جو لام، صاد اور قاف، یہ 3 حرف جس لفظ میں آتے ہیں اس میں آپس میں جائنٹ ہونے کا معنی پایا جاتا ہے. لاسقہ یہ جو ٹیپ ہوتی ہے، لسکا یہ جو بڑی ٹیپ جس سے وہ بڑے بڑے کاٹن جو ہیں وہ جوڑتے ہیں، ان پہ لگاتے ہیں. تو یہ اب جدید عربی میں بھی اس طرح اس کا استعمال ہوتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تراسو، یعنی اتنا قریب کندھا رکھو کندھے کے کہ لگے کہ آپس میں چمٹے ہوئے ہیں، کندھا کندھے سے جائنٹ ہو گیا ہے، چمٹے ہوئے ہیں. یہ حکم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں صحابہ، یوں صف بناؤ جیسے فرشتے بناتے ہیں. اور فرشتے رس سے صفوف ہے وہاں پر، اور حکم دیا. پھر یہ بخاری میں جو حدیث کا وہ حصہ تو موجود نہیں، لیکن تراسو والا فرما امام کی یہ ڈیوٹی ہے، امام ایسا کروائے. اب سرکار امام کو کہہ رہے ہیں، امام بخاری اس کا یہ ترجمۃ الباب بیان کر رہے ہیں، اور آگے یہ حکم واضح طور پر دیا اقیموا صفوفکم وتراسو فإنی اراکم من وراء ظہری. یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری یوں صفوں کو کوئی دیکھ نہیں رہا، میں دیکھتا رہوں گا. جب بھی قیامت تک بناؤ گے تو میری آنکھوں کے سامنے رہو گے. یعنی کسی کارکن کو بھی یہ انتظار ہے کہ میرا قائد مجھے دیکھے، جو حکم دیا تھا کہ میں ویسے ہی کر رہا ہوں، خوشی ہے. تو امتی کو کس قدر یہ پسند ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھیں کہ جیسے فرمایا تھا میں ویسے ہی کر رہا ہوں. تو سرکار نے تراسو فرما کے فرمایا فإنی اراکم من وراء ظہری، میں تو پشت کے پیچھے بھی دیکھتا رہوں گا. اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث آپ کے سامنے ابھی میں اختصار سے پیش کر رہا ہوں، کل تفصیلات ان کی سامنے آئیں گی. اب صرف ٹیکسٹ 1-2 حدیثوں کا اس لحاظ سے بھی بتا دوں کہ اس کے فوائد اور وعید، زیادہ تر وعید کی تفصیل کل میں ہوگی، کل کے درس کے اندر. یہ موجم کبیر طبرانی 11ویں جلد اس کی جو ہے، اس کے اندر ایک حدیث اس جلد میں 2 بار ذکر کی ہے امام طبرانی نے، 11184 نمبر پر اور 11214 نمبر پر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے
مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب دیکھو کس کا کس سے ٹکراؤ لازم آ رہا، یعنی آج صف میں جگہ خالی ہو صرف ایک بندے کی، اور اگر پچھلا نہیں کھڑا ہوتا کہ حضرت صدر محترم نے فرما دیا ہے گناہ ہوگا آگے خالی جگہ پہ، اسے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من نظر الی فرجۃ، من نظر الی فرجۃ صف، جس نے دیکھا نماز با جماعت کی صف کے اندر خالی جگہ کو، یعنی اتفاقاً جس طرح کہیں لوگ کھڑے ہو رہے ہیں جلدی سے جگہ خالی رہ گئی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا وضو ٹوٹ گیا وہ چلا گیا ہے، یعنی بائی چانس یہ نہیں کہ سارے متفق ہو گئے خالی رکھنے پر، یہ تو آفت ہی بہت بڑی ہے، بائی چانس خالی ہو گئی ہے، اور اس پر کیا ہوا؟ فرمایا اب اس پر کیا لازم ہے؟ فَلْيَسْتُرْهَا بِنَفْسِهِ، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا امتی ہے تو اس خالی جگہ کو اپنے بدن سے بھر دے، اس جگہ خود کھڑا ہو جائے جس نے خالی جگہ دیکھی، یعنی دیکھو کون کس سے ٹکراؤ کر رہا ہے۔ امتی خالی جگہ دیکھے تو سرکار فرماتے ہیں وہ اس جگہ کھڑا ہو، آگے نہ بڑھے، آگے نہ بڑھے، وہیں کھڑا ہو۔ کہاں یہ کہ بائی چانس خالی جگہ ہے، اور کہاں یہ کہ اس نے بھی جا کر آگے اور خالی چھوڑ کے نہیں کھڑا ہونا، بلکہ بھری ہوئی صف میں ہی کھڑا ہونا، لیکن سرکار فرماتے ہیں یہاں خالی چھوڑ کے نہ جائے، اپنا آپ جو ہے فَلْيَسْتُرْهَا بِنَفْسِهِ، وہ اپنے آپ سے اس خالی جگہ کو بھر دے، لوگ بھی میں نے ڈھانپ دے۔ فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر اس نے ایسا نہ کیا، فَمَرَّ مَارٌ عَلَيْهِ، گزرنے والا اس پہ گزرا، یعنی یہ تھا نا کہ مثلا آگے صف میں جگہ خالی ہے، یہ یہاں کھڑا ہو گیا اور اگلی جگہ پہ کھڑا نہیں ہوا، اب یہ پیچھے کھڑا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں میرا حکم اس تک پہنچاؤ کہ یہ وہاں کھڑا ہو، اور اگر یہ کھڑا نہیں ہوتا اور صورتحال چلتے چلتے یہ بن جاتی ہے کہ مثلا سلام پھر جاتا ہے، لوگ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ پیچھے ابھی کھڑا ہے علیحدہ اپنی نماز پوری کرنے کے لیے، یا کسی صورت میں بھی صورت یہ بنتی ہے کہ اس کی گردن سجدے میں تھی کہ لوگ گزرنا شروع ہو گئے، فَمَرَّ مَارٌ عَلَيْهِ، گزرنے والا اس کے اوپر سے گزرا، سرکار فرماتے ہیں فَلْيَطَعْ عَلَى رَقْبَتِهِ، یہ گزرنے والا اس کی گردن کو روند کے گزرے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی رحمت ہے، حالانکہ بندہ حالت نماز میں ہے، حالت سجدہ میں ہے، اور کتنی اس کی حرمت ہے، کتنا اس کا احترام ہے، لیکن اس نے وہ جو خالی جگہ والا جو مسئلہ تھا اس میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی ہے، تو سرکار فرماتے ہیں بائی چانس نہیں، اگر ویسے بھی کوئی گزر رہا ہے تو اس کو رگڑا دو۔ فَلْيَطَعْ، چاہیے کہ وہ اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھے، کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ، اب اس کا کوئی احترام نہیں ہے، فَإِنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ، اب اس کا کوئی احترام۔ تو ان چیزوں سے بھی تو پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کی چھٹی دی جا رہی ہے، کہ مخالفت پر سزا کتنی ہے۔ چلو یعنی درجہ حدیث کے لحاظ سے اگر اس سے آج ہم یہ ثابت نہیں کر رہے کہ ضرور پاؤں رکھا جائے، لیکن یہ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے نا
کہ آخر سرکار کو دکھ کتنا ہے. یعنی اس سے ہم آج کے کسی نمازی کی گردن پر پاؤں رکھنے کا استدلال ہرگز نہیں کر رہے کہ کوئی رکھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہے، سرکار کا اپنا فرمان، وہ تو ہو بہو لفظ دیکھنے چاہیے. یعنی یہ تو کم از کم ہمارا حق ہے، اور اس پائے کی حدیث ہے کہ ان لوگوں کو جھنجھوڑا جائے کہ چھٹی کس کام کی دے رہے ہو، کہ وہاں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہے، اتنے ناراض ہیں، رئیس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے گزرنے والا گزرے، کہ میری شریعت نے کہا تھا کہ یہ خود اس جگہ پہ کھڑا ہو جہاں خالی جگہ ہے، یہ کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ اس پر ناراض ہو کے سرکار فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ، اس کی کوئی حرمت مانا احترام، اس کا کوئی احترام نہیں رہا. اب یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اسی موضوع پر، اور بالخصوص وعید کے لحاظ سے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، سنن نسائی کے ابواب میں اور حدیث شریف کی جو دیگر ماخذ ہیں، میں بس وہ لفظ پیش کر کے آج والا موضوع سمیٹ رہا ہوں، اور یہ بھی بہت ہی اہم حدیث ہے. نسائی شریف میں حدیث نمبر 814، اور صرف نسائی شریف میں نہیں، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، اور ابن خزیمہ کی صحیح میں بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ. اس کے علاوہ درجنوں کتابوں میں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، راسو صفوفکم، یہ پہلا حکم ہے، راسو، کہ اپنی صفوں میں خلل نہ رکھو. وہی بنیان مرصوص، وہی جو پہلے حکم آ چکا ہے، یتراسون، اور فرشتوں کا طریقہ. راسو، راساسا، یوراسسو، امر راسس، راس، راسس بھی ہو سکتا تھا، اور واحد میں 3 طریقوں سے پڑھا جا سکتا. اب یہ جمع ہے، راسو صفوفکم، حکم مطلق ہے قیامت تک. اور صحابہ نے طاعون کے امراض دیکھے، طاعون کے علاوہ بھی، طاعون نہیں لیکن وبا آئی مدینہ منورہ میں سرکار کی ظاہری حیات میں، اور طاعون کا مرض صحابہ کے عہد میں کئی بار آیا مدینہ منورہ سے ہٹ کر باقی بلاد اسلامیہ بالخصوص شام میں، لیکن کسی نے یہ صفوں کے نظام پر حملہ نہیں کیا اور یہ چھٹی نہیں دی. پہلا امر ہے راسو، دوسرا قاربو. دیکھو سرکار کی باریک بینی. 2 ہمارے موضوع ہے نا، ایک ہے کہ صف میں 2 آدمیوں کے درمیان کا فاصلہ، دوسرا ایک صف کا اور دوسری صف کا فاصلہ. راسو پہلے موضوع پر ہے، قاربو دوسرے موضوع پر ہے. قاربو بین ہا ضمیر مؤنث صفوف کی طرف راجع ہے کہ صفوں کو قریب قریب رکھو، یعنی پہلی صف اور دوسری صف، اس کے درمیان میں یوں نہ ہو کہ 3-4 صفوں کا درمیان چھوڑا ہوا ہے، یا یہاں سمجھو کہ یہاں موج ہے جتنا مزید زیادہ کر لیں. فرمایا وقاربو، ان کے درمیان، صفوں کے درمیان قرب کرو، ان کو قریب قریب رکھو. پھر
وحازوا بالاعناق. کیا گہرائی ہے نگاہ نبوت. فرمایا یہ تم نے دیکھنا ہے نا کہ صف سیدھی ہے، صف سیدھی ہے تو ایک سائیڈ پہ کھڑا ہو کے گردنوں کو دیکھے، ایک دوسرے کے برابری گردنوں کے ذریعے دیکھو. محاذات کے 10 بندے کھڑے ہیں پہلی صف میں، اتنی جگہ تھی تو 10 کی گردن ایک لائن میں ہے یا کسی کے آگے پیچھے ہے. یہ وحازوا بالاعناق، برابری اور محاذات بذریعہ گردنوں کے چیک کرو. مناقب والا علیحدہ گزر چکا ہے، یہ اس پر مرتب ہوتا ہے پھر آناک کا. اور جو کسی کا چھوٹا قد ہو تو وہ شاذ و نادر بات ہے، جو عمومی متوسط انسانوں کے قد ہیں اس کے لحاظ سے. اب یہ 3 حکم، اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے قسم اٹھائی. حالانکہ قیامت تک کے غلام کے لیے تو قسم کے بغیر بھی سرکار کے حکم کے سامنے سر خم تھا. فوالذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. انی لأری الشیاطین، خدا کی قسم میں شیطانوں کو دیکھتا ہوں. تدخل من خلل الصف، کہ وہ داخل ہوتے ہیں 2 صفوں کے درمیان خالی جگہ، 2 نمازیوں کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہاں داخل ہوتے ہیں. کأنہا الحذف، حذف جس طرح کے بھیڑ یا بکری کا بچہ ہوتا ہے، لیلا میمنا. یہ قسم اٹھا کے بیان کیا کہ صحابہ تمہیں نظر نہیں آتا، مجھے آتا ہے. انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ بھی سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. اب یہ تو اس آنکھ کا کرم ہے کہ شیطان جیسا پلید اور موذی اس کا داخلہ بند کرنے کا طریقہ سرکار نے ہمیں عطا کیا. قیامت تک کی ٹیکنالوجی کروڑوں چھلانگے لگا کے بھی کسی ایک مسجد میں داخل ہونے والے شیطان کا پتہ نہیں دے سکتی تھی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اپنی امت کو آنکھوں سے دیکھ کر، کہ ہمیں اپنی آنکھوں پر وہ اعتماد نہیں جو سرکار کے دیکھنے پر اعتماد ہے، آنکھوں سے دیکھ کر قسم اٹھا کے کہا، فرمایا میں دیکھتا ہوں شیطانوں کو وہ یوں داخل ہوتے ہیں. تو یہ ایک اسلامی سیکورٹی ہے، مومن کو ماننی پڑے گی اور دوسرا مان ہی نہیں سکتا. وہ شیطان جو مشرق میں بیٹھ کے مغرب والوں کو گمراہ کر سکتا ہے، وہ جو خون میں شامل ہو کے اندر سے پھیرا لگا کے آ سکتا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مغرب کے وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دو، اندر نہیں آئے گا. بہت بڑا باغی بھی یہ حد کراس نہیں کر پائے گا. فرمایا کچھ نہیں تو چھڑی رکھ دو بسم اللہ پڑھ کے. اب نیچے بھی جگہ خالی ہے، اوپر بھی خالی ہے. جو بندے کے ناک کی اوپر والی جگہ جا کے رات گزار لیتا ہے اس کو دروازے کی جگہوں سے گزرنا کیا مشکل ہے. اور فرمایا اور نہیں تو بسم اللہ پڑھ کے دھاگا باندھ دو. میری شریعت کی بسم اللہ میں یہ پاور ہے کہ شیطان اندر نہیں آئے گا. اب یہ مان صرف مسلمان سکتا ہے، اور مسلمان جس کو لبرلزم کے جراثیم نہ چمٹے ہوں، جو پہلے عقل پہ سائنٹیفک بنیادوں پہ تولنا شروع ہوگا تو آخری گھڑی تک بھی 40 سال 80 سال کی زندگی یہ ایک بھی نہیں تول سکے گا کہ مان لے آگے زندگی پھر اسے کیا عمل کی ملے گی. اور ایمان بالغیب والے ایسی ہزاروں باتیں مانتے ہیں. سرکار نے فرمایا ہمارا یقین ہے بسم اللہ پڑھ کر باندھے ہوئے دھاگے پر یقین ہے کہ شیطان جو قیامت تک کی ٹیکنالوجیوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے وہ اس
دھاگے کو توڑنا تو کیا دھکا بھی نہیں دیتا، ہٹ کے واپس چلا جاتا ہے۔ بڑا باغی بھی اس شریعت کے کچھ احکام کے سامنے یوں ڈھیر ہو چکا ہے۔ تو کرونا کی کیا حیثیت ہے؟ سوچو، عالم اسلام کے مفتیان کرام، سمجھاؤ ان حکمرانوں کو، انہیں تو یہ پتہ نہیں ان حدیثوں کا، ایمان بالغیب کیا ہے، شریعت مطہرہ کیا ہے۔ اور اگر ان چیزوں کا، ان حدیثوں کا مذاق اڑانا ہے تو پھر ہمارا اور ان کا گزارا کیا ہے؟ اور پھر ان لوگوں کے لیے انہوں نے اسلام سے پھر لینا کیا ہے؟ اسلام کے سامنے عقل کو جھکانا پڑے گا، یہ متواتر حدیثیں جو موجود ہیں۔ اس بنیاد پر سرکار فرما رہے ہیں کہ صفوں کے درمیان خلل نہ چھوڑنا، خدا کی قسم، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں دیکھتا ہوں تھوڑی سی اس جگہ بھی خالی ہوتی ہے تو اس سائز کا شیطان آگے گھس جاتا ہے۔ اب وہ پلید کتنا ہے اور وہ دشمن کتنا ہے کہ انسان کو کتنا لوٹنا چاہتا ہے، کروڑ کرونے اس کمینے کی ایک جھلک کے سامنے زیر ہیں۔ تو اتنا بڑا دشمن قبول کرنا چاہتے ہو، کرونا کا تو وام ہے اور اس کے آنے کا یقین ہے۔ سرکار تو قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے خدا کی قسم دیکھا، وہ دو صفوں کے درمیان جو جگہ ہے تھوڑی سی بھی، میں نے، یعنی یہ لفظ جو ہے نا خزف والا اس لیے تھا، ویسے تو وہ کبھی احد پہاڑ جتنا بڑھ جاتا ہے، کبھی اس کا سائز مزید بڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں یہ بھی کمینے میں گنجائش ہے کہ جیسی جگہ وہ فٹ ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑی سی جگہ ملنے پر بھی وہ باز نہیں آتا، اپنی شرارتیں کرنے کے لیے وہ آ جاتا ہے۔ تو بندہ تو اپنے دشمن سے بچ کے رہتا ہے۔ سیکورٹی یہ سیکور کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم کیسے ہیں کہ ہم اسے قبول ہی نہیں کر رہے معاذ اللہ۔ اب کرونا سے بچنے کے لیے شتونا کو جگہ دے دیں، بچاؤ کرونا سے، اور اس کے آنے کی جگہ چھوڑ رہے ہیں کہ بڑے بڑے سائز کے آ جائیں۔ ابلیس ایک ہے مگر شیطان تو یہ جتنی جگہ بنائیں گے اتنی جگہ میں آ جائیں گے۔ اور یہ میں پوچھتا ہوں مفتیوں سے کہ وہ شیطان کی بیماری بڑی ہے یا کرونا کی بیماری بڑی ہے؟ شیطان کا ضرر زیادہ ہے یا کرونا کا ضرر زیادہ ہے؟ شیطان سے بچاؤ زیادہ ضروری ہے ایمان کے لیے یا کرونا سے بچاؤ زیادہ ضروری ہے؟ کسی جہت میں تو سوچ لو، کسی آنے والے طوفان کا ڈراوا دے کر نا خدا نے، ابھی ان لوگوں کا حساب باقی ہے، نا خدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا۔ تو اس بنیاد پر آج کا یہ درس ان احادیث پر جو صرف ابھی ٹیکسٹ پیش کیا ہے، اور بے شک اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ضرور ہو، یہ حدیث ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اگر آج ہم صرف اپنے لیے لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے یہ چھپا جائیں تو قیامت کے دن زبانیں کاٹ دی جائیں گی، گونگا شیطان کہا جائے گا۔ آج کوئی فتنہ پرور ہمیں کہے یا فتنہ باز کہے تو کوئی بات نہیں، سرکار کی امانت میں تو خیانت نہیں کر رہے۔ سرکار کو اب آج گنبد خضرا میں کس قدر سرکار کو یہ پسند ہے کہ جو میں نے فرمایا تھا کیوں نہیں اس کو ظاہر کیا جا رہا؟ کون بولے گا؟ کون بولتا ہے؟ یہ بالکل میری حدیثوں کے خلاف میری امت میں کیوں ہونے لگ گیا ہے؟ کوئی تو بولے، کوئی تو بولے، کوئی تو بولے۔ پوری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، ہم اس لیے بولتے رہیں گے آخری سانس تک کہ ہم نے دنیا کے تیور نہیں دیکھنے، ماہ مدینہ کا رخ زیبا دیکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں ہمیں کسی سے کوئی حسد نہیں کہ کوئی کل کہے کہ یہ ہم نے چونکہ یوں کہا یہ ہم سے حسد کر رہے ہیں، کوئی یہ کہے کہ انہیں شاید ہماری جگہ کسی سیٹ کی ضرورت ہے، تو میں وہ پہلے لکھ کے دیتا ہوں، میں کسی کی سیٹ
پر کسی جگہ بھی نہیں آنا چاہتا، کسی تنظیم کی سیٹ پر، کسی سرکاری ادارے کی سیٹ پر، کسی جگہ بھی ماہ مدینہ اپنی تجلی ادا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین۔ الہی انت فی حالی محول فبدل ذلتی بالعز بدل فساہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ساحل بحرمت سید الابرار ساحل بحرمت سید الابرار ساحل۔ اذهب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما شفاء لا یغادر الکرونا شفاء لا یغادر الکرونا شفاء لا یغادر الکرونا۔ اللہم انت مولانا اذہب الکرونا انت مولانا اذہب الکرونا۔ یا رحمن یا رحیم یا ستار یا غفار اذہب الکرونا بجاہ نبی المختار وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ لائیو ابھی چلنے دیں۔ ہمارے عظیم رہنما علامہ عبدالرشید داؤدی صاحب جموں مقبوضہ کشمیر میں، وہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے عظیم رہنما ہیں۔ صوت الاولیاء ان کی تنظیم ہے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہاں کے وہ صدر ہیں۔ ان کے والد گرامی کا وصال ہو گیا ہے۔ سارے حضرات ایک بار الحمد شریف اور 3 بار کل شریف پڑھ کے ملک کریں تاکہ ان کے والد گرامی کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا ہے اس پہ اجر و ثواب مرتب فرما۔ اس کا ثواب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پر نور کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین تبع تابعین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، جمیع المسلمین والمسلمات کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داتا گنج بخش جوہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ، جن شیوخ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے ان کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی روح اور دیگر شہداء اسلام کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں۔ جتنے بھی کرونا میں جاں بحق ہوئے ان کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی اور دیگر شیوخ کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص علامہ محمد عبدالرشید داؤدی صاحب، امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبوضہ کشمیر و چیئرمین تحریک صوت الاولیاء، ان کے والد محترم کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ، ان کے درجات کو مزید بلند فرما۔ یا اللہ، ان کے حسنات کو قبول فرما، سیئات سے درگزر فرما۔ اللہم عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا انت وان محمد رسولک ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مخطئا فتجاوز عنہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل
جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا سب اپنی والدہ محترمہ مرحومہ کی روح کے لیے پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما۔ تمام ناظرین سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے چھوٹے بھائی مناظر اسلام مفتی محمد عابد جلالی صاحب بہت زیادہ علیل ہیں، لیکن اللہ کے امر کن کے سامنے کوئی بعید نہیں کہ وہ مٹی میں بھی جان ڈال دیتا ہے۔ یا اللہ محمد عابد جلالی صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے میرے مولا انہیں شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین علامہ محمد صدیق مصطفی صاحب کو کے والد محترم کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ علامہ محمد طیب جلالی صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ علامہ مرتضی علی ہاشمی صاحب کی خوش دامن صاحبہ وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، یا اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حضرت مولانا محمد مظہر قیوم صاحب میرے خالہ زاد بھائی ہیں، وہ بھی شدید علیل ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولانا محمد حذیفہ جلالی صاحب کی والدہ محترمہ شدید علیل ہیں، یا اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی یہ دعا اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ مولانا فیاض قادری صاحب، ان کی والدہ محترمہ فیاض فرقانی صاحب کی والدہ محترمہ کو یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ